السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ صحابہ کرام کی جرأت اور بہادری کے قصے ہم نے بہت سنے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے ایمان اور خوف خدا کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ بے شک حضور کے اصحاب بہترین لوگ تھے اور وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، مگر آج ان صحابی کا ذکر میں کروں گی۔ ان کے قصے مجھے بہت دلچسپ لگے، میں نے سوچا مجھے ضرور ان واقعات کو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ ان صحابی کا نام نعیمان بن عمرو تھا اور وہ مدینہ کے انصار کے قبیلہ بنو نجار میں سے تھے۔ حضرت نعیمان کی شخصیت بہت عمدہ ہے، آپ ان کو ایک مزاحیہ صحابی کا لقب بآسانی دے سکتے ہیں۔ ان کی بہادری اور ایمان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضور کے ساتھ جنگ بدر، احد اور خندق میں حصہ لیا تھا اور وہ حضور کے بہت قریب تھے۔ ان کا نکاح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوا تھا، مگر ان کی مزاح کی عادت بہت الگ تھی اور حضور ان کی اس عادت کو پسند فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ مدینہ میں ایک بڑا تجارتی کارواں داخل ہوا جن کے پاس نہایت عمدہ پھل تھے۔ حضرت نعیمان نے یہ پھل لیے اور بیچنے والے سے کہا کہ میں اس کی قیمت ٹھہر کر ادا کر دوں گا۔ پھر وہ یہ پھل حضور کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ حضور نے وہ پھل نوش فرما لیا۔ جب بیچنے والے نے حضرت نعیمان سے رقم ادا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ پھل نہیں کھایا، اللہ کے نبی نے کھایا ہے، آپ ان سے پیسے مانگیں۔ یہ دکاندار پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیسے مانگے تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھل تو مجھے تحفے میں ملے تھے۔ حضور نے حضرت نعیمان کو بلایا اور ان سے جواب مانگا۔ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ آپ یہ پھل کھائیں، آپ ہی اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو یا رسول اللہ آپ اسے قیمت ادا کر دیں۔ اس پر حضور اکرم ہنس دیے اور دکانداروں کو قیمت ادا کر دی۔ اب ایک مزاحیہ قصہ حضرت سلمہ بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ایک سفر پر جانا تھا اور وہ اپنے ساتھ نعیمان بن عمرو، سویبت بن حرملہ اور ایک اور صحابی کو ساتھ لے گئے۔ ابو بکر نے حضرت سویبت رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی دی۔ سفر کے دوران نعمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دیں گے؟ حضرت سویبت نے کہا تب تک نہیں جب تک کہ ابو بکر مجھے اس کی اجازت نہ دے دیں۔ نعیمان رضی اللہ عنہ نے حضرت سویبت سے بدلہ لینے کا سوچا۔ وہ ایک کارواں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں اپنا ایک غلام بیچنا چاہتا ہوں، مگر وہ بہت ذہین ہے، وہ اصرار کرے گا کہ وہ غلام نہیں ہے، کیا آپ لوگ خریدنا چاہیں گے؟ ان لوگوں نے حضرت نعیمان کو 10 درہم دیے اور سویبت رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا۔ وہ انہیں باندھنے لگے۔ حضرت سویبت چلائے کہ میں آزاد آدمی ہوں، مگر وہ بولے تمہارے مالک نے کہا تھا کہ تم یہ لازمی کہو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے کی خبر دی گئی اور انہوں نے حضرت سویبت کو رقم ادا کر کے آزاد کروایا۔ جب انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ وہ تقریباً پورا سال اس واقعے کو یاد کر کر ہنستے رہے۔ ایک دفعہ ایک بدو حضور سے ملنے آیا اور اس نے اپنا اونٹ باہر باندھ دیا۔ حضرت نعیمان نے صحابہ کے اکسانے پر اس اونٹ کو ذبح کر دیا اور دعوت کا اہتمام کرنے کو کہا۔ جب وہ بدو باہر آیا تو وہ چلانے لگا، میرا اونٹ کہاں گیا؟ حضور کو صحابہ نے خبر دی کہ یہ نعیمان رضی اللہ عنہ کا کام ہے اور وہ جا کر چھپ گئے ہیں۔ حضور نے حضرت نعیمان کو ڈھونڈا، ان کے ساتھ مل کر ہنسے، اس بدو کو اونٹ کی قیمت ادا کی اور اس کے اونٹ کی بنی دعوت میں شرکت کی۔ یہاں تک کہ حضرت نعیمان حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کو ہنساتے رہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کا قصہ ہے کہ مسجد میں ایک اندھے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیشاب کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نعیمان نے کہا کہ میں ان کو باہر لے جاتا ہوں، مگر وہ اس آدمی کو مسجد کے دوسرے کونے پر لے گئے۔ اس نابینا شخص نے وہیں پیشاب کر دیا۔ مسجد کے لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ گھبرا گیا اور ساری بات بتا دی۔ انہوں نے نابینا شخص سے کہا کہ یہ نعیمان کی حرکت ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت نعیمان اس نابینا شخص کے پاس گئے اور آواز بدل کر کہا، کیا آپ نعیمان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ نعیمان رضی اللہ عنہ اسے حضرت عثمان کے پاس لے گئے اور سرگوشی کی، یہ ہے نعیمان۔ بوڑھے شخص نے اپنی لاٹھی نکالی اور حضرت عثمان پر حملہ کر دیا۔ لوگوں نے اسے روکا اور بتایا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت نعیمان تب تک جائے وقوع سے بھاگ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور اور ان کے اصحاب ان مزاحیہ واقعات کو خوشی سے دیکھتے تھے۔ بے شک وہ ہنستے مسکراتے تھے، مگر بلا شبہ وہ اللہ کی حدوں کو بھی جانتے تھے۔
حضرت نعمان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے دور تک زندہ رہے، جب اس دور کے فتنے نے انہیں غمگین کر دیا اور انہوں نے مزاح بالکل ترک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنتوں میں ان کے ساتھ اکٹھا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔